بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم کا انتخاب کیسے ہو، یہ تشنگی ابھی ہے، تو میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ مجھے آج کوئی لیڈر چننا ہے امت مسلمہ کا، اس سے پہلے کیا طریقہ کار رہا ہے، کیسے اس کا نظام آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بے شک۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو اگر آپ قرآن پر تھوڑی توجہ کریں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے یہ کتاب اپنے پیغمبر محمد پر اس لیے نازل کی ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ اول تو چیز یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، ہماری زندگی میں جو ضرورتیں ہیں وہ تمام کے تمام وسیلے خداوند متعال نے مہیا فرمائے۔ ہمیں اگر کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی خدا نے مہیا کیا، پینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس نے مہیا کیا۔ یعنی آپ چاند اور سورج کو دیکھ لیں، رات بنائی، یہ ساری چیزیں۔ تو جو اللہ ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے، اسی نے کہا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ خلقت میرے ذمہ ہے اور امر بھی میرا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ خود خلق ہو کر آئیں، اس نے خلق کیا ہے، تو آپ کی ہدایت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے اٹھائی، انا علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سمجھ لیں کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، اس میں بارہا اپنے اوصیاء کا ذکر فرمایا مختلف مقامات پر۔ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل اس قدر بیان کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ہدف ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رسول خدا ہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ یا امیر المومنین کے لیے امام حسن مجتبیٰ کے لیے فرما رہے ہیں کہ حسن منی وانا من، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہونا چاہیے، یعنی خود رسول خدا، خود رسول اللہ خدا۔ رسول خدا نے فرمایا، خداوند متعال نے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو تو اپنی وصیت کو بیان فرماؤ، صحیح۔ لکھ لو۔ اس کے علاوہ آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو رسول خدا نے مختلف احادیث بیان فرمائی ہیں کہ جو بھی وصیت کے بغیر اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ، ایک روایت ہے کہ جاہلیت کی موت مر گیا، یا ایک روایت ہے کہ حرام موت، کہ تکیہ کے نیچے وصیت رکھی۔ ہاں، وہ ساری چیزیں میرا خیال ہو چکی ہیں پہلے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ لیں کہ حجۃ الوداع پر یا بعد میں وہ فرما رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت عترتی۔ اول تو چیز یہ ہے کہ قرآن کو آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس میں تمام خشک و تر موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کافر انکار کرتے ہیں آپ کی رسالت کا، تو میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو ہر جو ہے وہ فکر، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شخصیت کون ہے جس کے پاس تمام کا تمام کتاب کا علم ہے، اور علم کا ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جب حضرت طالوت کا انتخاب کیا گیا تو خداوند متعال نے بھی یہی کہا کہ ہم نے طالوت کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں زیادت ہے اور جسامت کا فرق۔ تو یہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہاں آئے ہیں لوگوں کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، تو اگر اہل بیت سے بہتر کوئی ہوتا تو وہ اپنے اہل بیت سے بھی کہتے کہ آپ ان کی اطاعت کیجیے گا۔ اور کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے کہ ہم رسول خدا کی وصیت کے مطابق جو ہے، آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، اور کتب ہیں، احادیث ہیں، اس میں رسول خدا کی وصیت موجود ہے کہ میں تم میں 12 خلفاء چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ مستند روایت بالکل بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ 12، تو یعنی 12 میں سے آپ کو امام مہدی بھی ملتے ہیں۔ اب امام مہدی جو ہے وہ
اگر میں آپ سے سوال کروں کہ امام مہدی آئیں گے آپ کو کس نے بتایا، تو آپ کہیں گے بھی رسول خدا کی وصیت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، میں مہدی سے ہوں. تو کیا کیا کریں گے سب بتایا، ان کے جو بھی ہے دنیا میں عدل قائم کریں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ کے رسول نے یہ پورا کمپلیٹ سیٹ دے دیا، سیٹ آف لیڈرشپ. بس یہ میں اپنی بات پوری کروں. آج کا دور کا مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، اس کو رسول خدا کی وصیت کے مطابق یہ پتہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام آئے گا، اس کا نام مہدی ہے. یعنی رسول خدا جو ظلمات سے نکالنے آئے ہیں، نور میں داخل کرنے کے لیے، ان کو ہماری اور آپ کی فکر ہے کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہو، تمہارے وقت کے امام کا نام مہدی ہے، کیا کیا کرے گا، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا نے واضح فرمائی ہیں. تو جو رسول آخری زمانے کے لوگوں کے لیے وصیت فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد وصیت نہ فرمائیں؟ کویشچن میں مفتی صاحب سے یہ کویشچن پوچھ لوں. نظام حکومت ایک طرف، ناظم کے انتخاب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کمپلیٹ سیٹ آف آرڈرز دے دیا ہے. اچھا سوال ویلڈ ہے کہ آخری دور کے لیے ایک حاکم معین کر دیا ہے، سب روایات میں پیشن گوئیاں ہیں، تمام مسالک اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو بیچ کے دور یا اپنے بعد کے دور کے لیے کوئی معین نہیں فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کوئی اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باقاعدہ روایت ہے. اصل میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں. حضرت کا تعلق اہل تشیع سے ہے، میرا تعلق اہل سنت سے ہے. قرآن مجید ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک. بے شک ایسے ہی. قرآن مجید کی تفسیر، تعویل، شان نزول میں ہمارا بڑا شدید اختلاف ہے. ان کے ہاں مراجع کچھ اور ہیں، ہمارے ہاں مراجع کچھ اور ہیں. اصول حدیث میں ہمارے مابین بڑا اختلاف ہے. کچھ وہ راوی جو ہمارے ہاں بڑے معتبر ہیں، ان کے ہاں ان کا اعتبار نہیں ہے. ان کے راوی جو ان کے ہاں کافی معتبر ہیں، ہمارے اس اسماء الرجال میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا جہاں تک بات روایات کی ہے تو اس میں ہمارا ان سے اختلاف اس لیے نہیں بنتا کہ ہمارے دونوں معاملات ہی الگ الگ چلتے ہیں نا. ایک راوی ہے جو اہل تشیع کے ہاں فقہ جعفریہ میں اس کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے. صحیح. اسی کو جب ہم اہل سنت کی کتابوں میں اٹھاتے ہیں تو اہل سنت کہتے ہیں نہیں، یہ راوی اس قابل نہیں کہ اس پہ بات کی جائے. امام بخاری تک پر اہل تشیع کے ہاں اعتراض ہے. تو اس لیے جو روایات کی بات ہے اس کو ہم ایک طرف کرتے ہیں. صحیح. ہم آتے ہیں اس پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کسی ایک ایسے معتبر روایت سے جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہو، کیا انہوں نے کبھی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے خلافت کا دعویٰ کیا ہے؟ چوتھے خلیفہ تو تھے نا، آپ پہلے نمبر کی بات کرو. بات تو انہوں نے شروع کی ہے پہلے نمبر سے، یعنی جانشینی کی بات. جی اب جانشینی کی بات ہو رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو جانشین مقرر کیا تو وہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہماری نمازوں کا تھا امام، وہی ہماری جو دین کا امام وہ ہماری دنیا کا امام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت خلیفہ مقرر فرمائیے. تو فرمانے لگے بھائی اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو بھی میں ٹھیک ہوں، خلیفہ مقرر نہ کروں تو بھی میں ٹھیک ہوں. خلیفہ مقرر نہ کروں تو وہ جو ہم سب سے اعلیٰ و اولیٰ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا. اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو جو مجھ سے اعلیٰ تھے انہوں نے مجھے خلیفہ مقرر کیا تھا. پھر آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف رائے لی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ میں آ کر آپ نے اس زمانے میں جو 6 بہترین لوگ تھے ان کا ایک آپ نے شورا بنا دی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں ہمارے، ولی ہیں ہمارے محبوب ہیں. ان سے ان کی زخمی ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ جی خلیفہ مقرر کر دیں. اہل سنت والجماعت کے تمام مراجع اس بات پر متفق ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا. بڑا ویلڈ بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. اب میں یہاں 2 منٹ لوں گا آپ کے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عوام کے حوالے کر دیا گیا، جس کو تم مناسب سمجھو انتخاب کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کہتے تھے یا لیتنی، کاش
میں ثقیفہ بنو ساعدہ میں ابو عبیدہ اور عمر میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کرتا اور میں ان کا وزیر بنتا۔ دوسرا، خلیفہ کے ثوابدید پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو مقرر کیا۔ تیسرا پیٹرن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کیا کیا؟ شورا بنائی۔ چوتھا پیٹرن، عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا، علی نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امت بکھر رہی ہے، امت مطلب 5 سال میں آپ یوں سمجھے 50,000 سے زیادہ جانیں جا چکی تھی، جمل، صفین اور نہاوند وغیرہ میں جا چکی تھی، انہوں نے صلح کر کے ایک کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو امت میں تمام قسم کی جتنی بھی صورتیں جو اس زمانے کے حساب سے مناسب ہوں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ ویریس آپشنز دیے ہیں جی، شریعت میں موجود ہے۔ کسی ایک آپشن پر شریعت نے کبھی بھی زور نہیں دیا کہ یہی طریقہ کار چلے گا، اگر یہ نہیں چلے گا تو پھر آپ اسلام سے خارج ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے میں سوا سیر، تو اس زمانے میں جب ہر آدمی سوا سیر ہوگا، آپ کو پتہ ہے مہدی آئے گا، اب وہ مہدی اہل سنت والا ہو یا اہل تشیع ہوا، مہدی جب اٹھے گا سب سے پہلے اس کی مخالفت کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی یہودی نہیں کرے گا، سب سے پہلے مسلمانوں کا لشکر اٹھے گا اس مہدی کے مقابلے پر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک مقام پر آ کر زمین میں دس جائے گا۔ ایسے فتنوں کے دور میں جب مسلمان کے دشمن ہوں گے، آپ نے ہمارے امیر کا ہمارے لیے انتخاب فرما دیا کہ ایسے فتنوں کے دور میں تم اس امیر کو پکڑ لینا، کیونکہ فیہم خلیفۃ اللہ المہدی، اس میں مہدی ہوں گے، ان کو پکڑو، ان کے ساتھ جمع رہو۔ یعنی اس پرفتن دور، یعنی آج کے دور کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی پرفتن دور تو گزرے ہیں، ظاہر جمل، صفین اور دیگر معاملات، اور پھر عباسی اور پھر یہ سارے، یہ بھی کوئی فتنوں سے کم نہیں تھے بلکہ بڑا قتال ہوا ہے، مگر اسی دور کا انتخاب آپ کہہ رہے ہیں فرمایا کیونکہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، اس کا ہدف کیا ہے؟ اگر یہ واقعاً دین اسلام یہی ہے تو لوگوں نے یزید کو بھی چنا، اگر یہی اسلام ہے تو امام حسین اعتراض کا حق نہیں رکھتے تھے۔ اول چیز یہ دیکھیں کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم میں کتاب و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے اپنا کنبہ لٹا دیا، ان کے سارے گھر والے شہید ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں آسان سی سمجھاؤں، ہمارا جو کانسیپٹ ہے اور کسی کا اپنا ایک نقطہ نظریہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت اللہ واجب کرتا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو پڑھا ہے، جو کتابوں کے اندر جو پوچھا ہے، سوال کیا ہے علماء سے، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ قبلہ اگر اولو الامر جو ہے آپ کو ظلم کرنے کا حکم دے، یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا عمل کہے جو غیر شرعی ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ حق بات کہے تو اس کی پیروی کی جائے، اگر ناحق کہے تو اس کی پیروی نہ کی جائے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اولی الامر اللہ کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے جو بھلا عمل بھی بتائے اور برا بھی بتائے؟ کیا ہم اللہ کے لیے گمان کر سکتے ہیں؟ خداوند متعال فرماتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو نہیں حکم دیتا فحشاء کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ حکم کرتے ہو یا وہ کہتے ہو اللہ کے لیے جس کو تم علم نہیں رکھتے۔ تم خدا کی نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو یہ سوال بھی ہوگا، واجب ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے۔ تو جو واجب ہے اطاعت، تو وہ باید معصوم ہونی چاہیے، کیونکہ رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ ہے، رسول خدا خود اولی الامر ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری ہوگی تو کامن سینس کی بات ہے، نہیں پوچھا ہوگا کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے؟ تو روایتیں موجود ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ العلی اول منہ والحسن والحسین، اور حسین کے 9 بیٹے، مہدی تک کی وصیت کر دی۔ یہ تمام کے تمام نام کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہم سمجھ لیں کہ بھئی لوگوں کا انتخاب ہے یا چنتے گئے، تو ہمیں ناانصافی نظر آتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب موجود ہیں اور ان کا ایک مقام و مرتبہ موجود ہے، اس کے مقابلے میں یزید تابعی ہے، تو تابعی جو ہے خلیفۃ المسلمین بن رہا ہے۔ کوئی اصحاب اگر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، ظاہر ہے، کیونکہ موجود بیٹھے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو امام حسین کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو سارا مرکز و محور ہے وہ
جو ذات امام حسن ہے، ذات امام حسین ہے، ذات امیر المومنین، انہوں نے کیا کیا؟ قبلہ نے عرض انہوں نے فرمایا، ایک پوائنٹ ریز کیا نا کہ حضرت علی نے تو اپنے بعد کسی کو نہیں جانشین دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، امیر المومنین کا نام لیا، پھر ہمارے پاس غدیر بھی موجود ہے اور اعلان بھی موجود ہے، اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہیں، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وصیت فرمائی ہے کہ ان کی جو جماعت ہے وہ جان لے کہ ہادی کون ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر امیر المومنین مسند خلافت پر نہ بھی ہوں تو رشد کون کروا رہا ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ شجاعت کس کے پاس ہے؟ ایمان میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ تقویٰ میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ اگر مثال کے طور پر تھوڑی توجہ فرمائیں، حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء رسول خدا تک، حجت خدا جب بھی مشخص ہوتی ہے شیطان اس کو لوگوں کا دشمن بنا دیتا ہے، مطلب لوگوں کو دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ آپ حضرت حابیل و قابیل کا قصہ دیکھ لیں، پھر یہاں پر ایک بہترین قصہ خدا نے متعال فرماتا ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی جواب۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ یوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ یوسف نے کہا کہ بابا میں نے دیکھے 11 ستارے، چاند اور سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا فوراً؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کو مت بتانا۔ اب حضرت یوسف اپنے ہی تربیت کردہ اپنی ہی اولاد سے ڈر رہے ہیں، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، ان شیطان للانسان عدو مبین۔ پہلی جو چیز جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خواب کے ذریعے سے حضرت یعقوب کو کیوں پتہ چلا؟ اللہ سیدھا سیدھا کہہ دے 11 ستارے، چاند، سورج۔ حضرت یعقوب سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر خواب سنیں گے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے مراد ولایت و حاکمیت ہے، کیونکہ اتنا علم تو وہ بھی رکھتے ہیں نا، اس بات کو وہ درک کر سکتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ صحیح۔ تو پھر وہ جب انہوں نے محسوس کیا، انہیں پتہ چلا اس بات کا کہ جو ولایت ہے یا حاکمیت ہے، جانشینی حضرت یعقوب کی، وہ ہے حضرت یوسف کے پاس۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بابا یوسف اور اس کا بھائی جو ہے بنیامین اس کو ہم سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، گمراہی میں ہمارا بابا کھلی، نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ نبی کے گھر میں پلے بڑے ہیں، نبی نے تربیت کی ہے، نبی کے لیے کیا گمان کر رہے ہیں؟ پھر اگلی جو اس سے خطرناک، اقتلوا یوسف قتل کر دو، او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ ٹھیک ہے، اس واقعے سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اگر آپ مثال کے طور پر خدا کے جو ہے ہادی ہیں، خدا کی طرف سے جو مقرر کردہ ہیں، جو جن کے پاس عہدہ ہے، وہ جب بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو دشمن بنایا جاتا ہے لوگوں کو۔ یہ قصے قرآن میں موجود ہیں، کس لیے بیان کیے گئے؟ تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ میرا جو سوال ہے جو میں اٹھا رہا ہوں، جو مفتی صاحب نے رکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وصیت فرما دی، حضرت علی کو جانشین مقرر فرما دیا۔ اب بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی وصیت پہ عمل کریں۔ تو حضرت علی تو سب سے زیادہ بڑے ہیں وصیت پہ عمل کرنے والے، وہ خلیفہ بن کے اس وصیت پہ عمل نہیں کر رہے کہ اپنے بعد حسن کو نمائندہ بنا دیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر، کیونکہ دیکھیں آپ ان کے اس عمل سے بعد میں ماحول بننا کیا تھا، اس کے جو ہے آپ چاروں طرف سے زاویے دیکھیں، اگر نام لے کر وہ مشخص کرتے تو کس طرح سے ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں، جنگیں ہو سکتی تھیں، یا مثال کے طور پر کچھ ایسے عمل ہو سکتے تھے۔ کیا امام حسن کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یعنی ماحول کے پیش نظر دیکھتے ہوئے یہ بات نہیں کی، تو آپ بھی نہیں کریں خطرات کے پیش نظر؟ ہم یہ کہتے ہیں آج بھی مشکل ٹل گئی، ہم بھی نہیں کرتے۔ نہیں، خطرات دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کی حکمت، میری حکمت، آپ کی حکمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب زمین آسمان تو میں نے نام لے لیا، شاید کوئی فرق ہی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے آپ۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک نو مسلم آپ کے دین میں داخل ہو رہا ہے، آپ سے آ کر سوال کرے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کس بنا پر ان کو یہ عہدہ ملا؟
ایسا کیا کیا تھا؟ شخصی کمالات، ان کی نسبت. رسول خدا نے جب یہ بات کہی تو بچے تھے چھوٹے. تو عہدہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، کہا ہے قرآن نے؟ ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے. اللہ کی جانب. اگر وہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی جانب سے یہ عہدہ ملا. اللہ ایسے عہدے کبھی کسی غیر معصوم کو نہیں دے سکتا. میں نے سب سے پہلے ایک بات آپ سے یہ کہی کہ اہل تشیع اور اہل سنت ہمارے جو اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اس میں شدید اختلاف ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے من و عن جن کو یہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے جتنی روایات ذکر کی سوائے غدیر خم والی روایت من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ صحیح روایت، یہ حدیث صحیح ہے. اس کے پیچھے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کا پورا قصہ ہے کہ وہ یمن میں تھے. ابو بکرہ کہتے ہیں کہ علی نے جو ہے وہ ایک باندی لے لی. جب وہ آئے، حدیث شریف کے واضح الفاظ ہیں، جب خیمے میں اللہ کے نبی سے بات ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکرہ سے حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکرہ اتبغض علیٰ، کیا تو علی سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے سامنے سے کہا نعم یا رسول اللہ اکبر، جی میں نفرت کرتا ہوں. یہ صحابی ہے جی ابو بکرہ صحابی ہے اور بغض علی، بغض علی ہے. وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ سادات میں سے ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کی حرکتیں ہیں. کس کی حرکت ہے؟ حضرت علی کی. کیا حرکت حرکت کی تھی؟ انہوں نے اپنی غنیمت میں سے سب سے خوبصورت باندی کیوں لی؟ یہ اس کا اعتراض ہے، یہ اس کا ہم اعتراض تو نہیں کر رہے. نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا. یہ میں ابو بکرہ کا اعتراض آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابو بکرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی نے بغیر ابھی تقسیم ہوئے اور ساتھیوں کو ملے ہوئے کیوں لی وہ باندی؟ پھر اس نے بڑے بڑے صحابہ کو کیوں ڈانٹا؟ اس نے جو مال ملا وہ ہم میں تقسیم کیوں نہیں کیا؟ یہ حضرت علی پہ اعتراض. یہ اعتراضات ہیں. ان اعتراضات کو لیتے ہوئے حضرت علی وہاں یمن سے پہنچے ہیں مکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں نہیں ہے، یہ یمن سے آئے ہیں مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے مکہ. حضرت علی آئے مکہ، عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بن سور کے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کہ یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دے دی کہ تم جو ہے وہ کیا کر لو، تمتع کر لو. تو انہوں نے تمتع کر لیا. اب ابو بکرہ سے کہا اتبغض علیٰ، کیا تو علی سے نفرت کرتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نعم کرتا ہوں. اللہ تو فرمایا لا تبغضہ، دیکھو ابو بکرہ علی سے نفرت مت کر، بلکہ کیا فرمایا احبہ فانی احبہ، تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ غدیر خم کی جو روایت ہے یہ سر تسلیم خم ہے. باقی جو انہوں نے کہا کہ ان الحسین معصوم یا العلی اول منو، یہ ساری روایات اہل سنت کے نزدیک من گڑت ہیں، موضوعات ہیں. ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا جو معصوم کا ایک انہوں نے کانسیپٹ قائم کیا ہے، یہ کانسیپٹ ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. معصوم صرف نبی ہے. اور اس پہ کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے لیے یہ بات کہی ہے کہ نبی جو ہے وہ اس کو اللہ پاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم آپ کو پاک کرتے ہیں. یہ اعلان کسی اور کے لیے نہیں ہوا ہے. اچھا، آیت تطہیر اس کے زمرے میں نہیں آتی؟ دیکھیں آیت تطہیر جو ہے نا، اس کے اندر میں نے پھر وہی کہا نا، تفسیر میں یہ سمجھتے ہیں اہل تشیع حضرات کہ آیت تطہیر محض 5 افراد کے لیے ہے. ہم اس آیت تطہیر میں تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. میں اس کی تعداد پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد عصمت نہیں ہے. وہ عصمت نہیں ہے، وہ اس سے مراد آپ کے اوپر کی جو ظاہری یا باطنی جو بھی آپ کے اوپر مسائل ہیں اللہ اس کو پاک کر دیں گے اور آپ کو گناہ والے رہنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو 12 خلفاء والی حدیث ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ویلڈ ہے. لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ 12 ہیں. لیکن کیا یہ 12 ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور اس طرح کی ترتیب ہے، یا یہ علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی یہ ہیں؟ ماشاءاللہ قبلہ کو نام یاد ہے یا یہ ہے؟ نہیں. ہم ان 12 کو، کیونکہ امام حسن عسکری جو ہیں وہ 3 ہجری کے آدمی ہیں، 200 کچھ میں ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے. تو اب 200 تک کیا اس خلافت کو ہم اس ترتیب سے مانتے ہیں؟ نہیں. یہ 12 خلفاء کی حدیث ہے
اور اس کو ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں جس ترتیب سے وہاں پر وہ چلی ہے. کیسے وہ بھی بیان کر دیں. دیکھیں حضرت بکر ہے, ٹھیک ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت علی ہے, حضرت معاویہ ہے, اور اس کے بعد یزید. امام حسن نہیں ہے اس میں, عثمان حسن کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں اب یزید میں سنیں, یزید کی خلافت کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی ادنا سے ادنا عالم آپ اٹھائیے. میں ایک امام ذہبی کی بات کرتا ہوں. امام ذہبی فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں ہم حق خیر کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس آدمی کی ابتدا قتل حسین سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا حرہ سے ہوئی ہو, اس آدمی سے ہم روایات کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کڑی وہی, اس میں سے ایک بندہ نکال دیں گے ہم. نکالیں, کیونکہ اس کا جو دور ہے صرف 3 سال کا دور ہے. ظلم, جور, بغاوت, مسلمانوں پر سوائے مصیبتوں کے کیا آیا ہے اس کے دور میں؟ آپ صرف اس لیے قبلہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا, اس کڑی میں سے بندہ نکال رہے ہیں, دوسرا بندہ ڈال رہے ہیں. ہم وہ 12 کا تسلسل کیسے آئے گا؟ 12 کا تسلسل پھر یہاں بھی تو نہیں آ رہا. 12 کا تسلسل پہ اس لیے نہیں آ رہا. آپ کے پاس 12 کا تسلسل نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں کیسے ہے, کیسے؟ امیر المومنین سے لے کر امام مہدی تک یہ ایک نسل چلی آ رہی ہے, ایک ہی نسل کہہ رہے ہیں تسلسل. خلافت کہاں ہے؟ یہ خلیفہ کب بنے؟ تو حسن کے بعد کون خلیفہ بنا ہے مجھے بس ثابت کر دیں. تاریخ اسلام تو زندہ ہے نا. نہیں, خلیفہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی, پہلے میری بات مکمل ہو جائے. کر لیں, بسم اللہ. اگر ہم 12 کی بات کرتے ہیں کہ یہ 12 خلیفہ ہیں, تو خلیفہ کا مطلب وہ ہے کہ جس کو امت نے اٹھا کے خلافت کے سنگاسن پہ یا اس تخت پہ بٹھایا ہے. ایک ہے نا کہ آپ نے خلیفہ مان لیا, ٹھیک ہے, آپ بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا, شیطان نے نہیں مانا, تو کیا اس سے کی خلافت پہ حرف آتا ہے؟ یہ ایک سوال میں نے لاجیکل رکھا ہے, یعنی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی تو ہی وہ خلیفہ ہوں گے. دیکھیں خلافت 2 طرح کی ہے. ایک ہے کہ آپ نہ مانے جسے شیطان نے نہیں مانا, لیکن اللہ نے آدم کو پھر بھی خلیفہ بنایا. اس نے مانا نہیں, وہ پھر بھی خلیفہ بنا, وہ پھر بھی زمین پر آئے, ابھی تک ہم ان کی نسلیاں چل رہے ہیں اور ہم نے واپس جنت جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ خلافت بمعنی حکومت, یا خلافت بمعنی نام کی خلافت نہیں ہے. اچھا. یا خلافت بمعنی اس حکومت کے ہے, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک ہوگی نبوت, پھر اس کے بعد ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ, پھر ایک حکومت مع الرحمت ہوگی, ایک پھر ہوگی حکومت عزوز کاٹ کانے والی. تو وہ رحمت 12 خلیفہ, اس طرح سے ہم اس کو اہل سنت کے نزدیک, یہ کچھ لوگ اپنے ظلم و ستم کے سمیت, کچھ ان سے غلطیاں انسانی بشری سب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خود نہج البلاغہ کی ایک عبارت میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی خلافت کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ما كانت لی فی الخلافت رغبت ولا فی الولایت اربت ولیکنکم دعوتمونی الیہا وحملتمونی علیہا. خدا کی قسم مجھے خلافت ولایت میں کوئی رغبت تھی ہی نہیں, تم لوگوں نے کھینچ کر مجھے خلیفہ بنا دیا. بلکہ مصادر اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جب طلحہ اور زبیر ان کے پاس آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ اپنے گھر میں بند ہو گئے, انہوں نے کہا جی آپ بنیں گے خلیفہ, آپ کے علاوہ کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو بن جاؤ, اگر میں بنتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے, لیکن اگر میں بنتا ہوں تو پھر تم لوگوں کو میرے ساتھ وہی عہد و پیمان کرنا پڑے گا جو پچھلوں کے ساتھ کیا تھا تم لوگوں. آپ اگر ہوتے تو آپ سب سے پہلے آتے کہ بھائی میں ہوں, آؤ. حضرت حسن کو وہ سمجھتے کہ یہ میرے بعد یہ لازمی خلیفہ ہے, تو اپنے بات فوراً بات نہ ان کو کر لیتے. اچھا میرے پاس ٹائم بالکل کنکلوڈ ہو گیا, میں چاہ رہا ہوں یہ آپ اس کا جواب دے دیں. اور اس سے پہلے مطلب 12 خلفاء میں سے ایک یزید کو نکال دیا, اور پھر تواتر کیا ہے اس کے بعد مروان بن حکم ہے. دیکھیں یہ خلافتیں ہیں نا, یہ خلافتیں تو چلی ہیں, یہی کنٹینیوٹی ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک, یہ کنٹینیوٹی صرف یزید کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز آپ ایک چیز سمجھ لیں, پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا تفصیلی ٹائم دیجیے گا, میں جواب دے دوں. امام مہدی جب آئیں گے, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کیا سوچ کر بیعت کریں گے, معصوم امام سمجھ کر یا ہم جیسا؟ معصوم تو نہیں کہیں گے نا, مطلب معصوم تو کوئی نہیں ہے, معصوم تو انبیاء پہ عصمت ختم ہو گئی. تو پھر جب معصوم امام نہیں ہے تو پھر انتظار کس چیز کا؟ اگر ہم جیسے ہم ہی بنا لیں. نبی کے وعدے کا انتظار. دیکھیں دنیا میں جو پوری دنیا میں شرق و غرب میں اسلام پھیلائے گا, جو
اس دنیا میں اسلام کے رنگ، دنیا کو اسلام کے رنگ سے بھرے گا، جو رسول خدا کی وصیت ہے، وہ اگر معصوم نہیں ہے تو یہ ہم 1200 سال سے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے وعدے کا تو معصوم نہیں ہم تو پھر یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وہ آپ معصوم نہیں ہوں گے، ہم جب ان کی بیعت کریں گے یا بیعت میں ہیں تو معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا تو وہ معصوم ہوگا۔ اگر یہ دیکھیں نا، یہ اصل کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے پہلے آیت پڑھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کو ظلم کا حکم کرنے کا بھی دے اور آپ کو اچھی بات بھی پتہ ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ خبردار کبھی ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا، اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوگے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ظالم اگر مثال کے طور پر اگر بیٹھ جائے، حاکم بن جائے، تو میں کہوں کہ یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس یہاں کوئی نیا مسلمان آتا ہے، آپ اس کو یہ دین بتائیں گے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی مسیحی آتا ہے، کوئی ہندو آتا ہے، کہ بھئی یہ جو حاکم بنتے ہیں ان کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ نہیں۔ اگر امیر المومنین امام حسین کی جگہ ہوتے وہی عمل کرتے جو امام حسین نے کیا، اگر امام حسین امیر المومنین کی جگہ ہوتے تو وہی عمل کرتے جو امیر المومنین نے۔ میں قبلہ کی بات سے ایک بات سمجھا ہوں، جو میں تھوڑی سی بات کر لوں، وہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو بھی ظالموں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ میرے لیے گمان نہ کریں، آپ نے کہا کہ ظالم میں یزید کی بات، انہوں نے کوئی پھر ان کی بات درست ہے نا، انہوں نے کہا کہ اگر ان سے پہلے والے سب جو ہے وہ متفق ہے، میں مجموعی بات کر رہا ہوں کہ امام حسین جو ہے شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد حجاج بن یوسف، آپ کے پاس لکھا ہے کہ وہ ظالم تھا۔ ہاں ایسی روایات صحیح ہے نا؟ نہیں، کہہ رہا ہوں یہ پکی بات ہے، میں اس امت کا ایسا ظالم ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی امت لا ہی نہیں یہ سکتا۔ آپ کی دلیل نہیں، آپ لفظوں کا روب جو ہے نا میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، میں سب باتیں سمجھتا ہوں، یہ آپ اس بات کو جو لائے ہیں یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں قرآن کے مطابق کہ بھئی قرآن میں اللہ کبھی بھی ظالم کی اطاعت کا آپ کو حکم نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس دور کے اندر ہمارے حکمران کیا یہ ظالم نہیں ہیں جو لوگوں کے حق کھاتے ہیں؟ تو یہ مجموعی عمومی طور پر بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ امام مہدی آئیں گے، تو اگر وہ غیر معصوم ہیں تو انتظار کس چیز کا؟ صحیح، یہ نظام کیوں ختم ہو گیا؟ اگر یہی اسلام ہے تو فلاب کیوں ہو گیا؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں؟ بھائی ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے۔ میں نے آپ سے جو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ پھر جو ہے وہ اپنا دوسری طرف لے گئے اس بات کو کہ مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین اگر یا امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین یا ان کے بعد امام زین العابدین جو بھی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا؟ اہل بیت رسول کا آخر کیا قصور تھا جو اس طرح نہ قتل کیے گئے؟ امام حسین قتل کیے گئے، پھر اس کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا۔ اگر یہ اللہ کے شہید ہوئے، یعنی تو یہ تو ظلم ہے نا جو ناروا رویہ ہوا، اس میں خلافت کا کیا وہ ہے پوائنٹ؟ یہ میں ذرا آخری میرے پاس منٹ نہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں آپ کو جو ہے ہمارے حق پر ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے، جو آخری خلیفہ پوری دنیا میں بنے گا وہ جو ہے اہل بیت رسول سے آئے گا۔ رسول خدا نے اس کی وصیت بھی فرما دی۔ رسول خدا نے اگر فرمایا ہے کہ خلافت چلے گی، یہ تو حضرت نے مان لیا کہ 12 خلفاء ہوں گے، پھر اس کی مرضی سے آپ جو ہے اس کو بیچ میں سے نکالیں، یہ اچھا تھا تو یہ خراب تھا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ رسول خدا نے تواتر کے ساتھ جو ہے پورا ایک سلسلہ بیان کر دیا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، خود سے منسوب کیا۔ تو جب ہم یزید یا حجاج بن یوسف یا جو آل مروان ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے جن کو آپ شمار کرتے ہیں، کیا رسول خدا نے ان کی وصیت کی تھی؟ آپ ایک نان مسلم جو آپ کے پاس اسلام میں آئے گا اسے کیا جواب دیں گے کہ رسول خدا نے آپ کو کیا ایسا دین دیا؟ ٹھیک ہے جی، آپ یہ جواب دیں نا، کہنا چاہتا ہوں ایسا جواب دیں جو مطلب منطقی ٹھیک ہو۔ پروگرام کا یہ حصہ یہاں پر رکتا ہے اور میں خواہش کروں گا کہ اس پہ ایک اور ایپیسوڈ ہو۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں عصمت ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے۔ آج کے دور میں مجھے اگر اس ملک میں کوئی لیڈر چاہیے تو کیا اس کے لیے مجھے معصوم تلاش کرنا ہوگا یا اللہ رب العزت نے ایک سیٹ آف آرڈر دے دیا ہے؟ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں جناب سجاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ